میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں جو میں نے داستان شروع کی ہے، جو کہ میری کتاب دی ایپریکاٹ روڈ ٹو یارکند کے اوپر بنیاد ہوئی ہے، اور جس کتاب کو میں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے شاہراہ خوبانی کے مسافر کے ٹائٹل سے۔ تو اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ کون سی پاسز تھیں جو کہ سب کانٹیننٹ کو، بر صغیر کو، زنجانگ پروونس جو کہ چین کا، جسے پہلے چائنیز ترکستان کہتے تھے، وہ اس کے ساتھ ملاتی ہیں۔ تو میں اس پریامبل کو دوبارہ سے ریکیپ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ بہرحال 6 اگست 2006 کو ہم 3 لوگ، ناصر خان، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے ٹیم لیڈر تھے، اور ناصر مجھ سے عمر میں کچھ 5 6 7 سال چھوٹے ہوں گے۔ یہ پروفیسر ہیں اکنامکس کے، اور وہاں پہ پشاور میں پڑھاتے ہیں۔ سوابی کا یوسف زئی پختون ہے اور دلچسپ آدمی ہے۔ اور ہماری ٹیم کا جو دوسرا ممبر تھا وہ ناصر کے ساتھ پہلے سے ٹریک کی ہوئی ہے، عمر میں کافی چھوٹا تھا، ڈاکٹر تھا مانسہرے کا، نعیم آوان کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ نعیم وہاں پہ مانسہرہ میں کسی ہاسپٹل میں، یا اب شاید ایبٹ آباد میں کام کرتے ہیں، اور میں تھا، اور ہمیں خوش قسمتی سے جہاز مل گیا اور ہم اسی دن اسکردو پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ وہ جو ہمارا ٹور کا انتظام تھا وہ ایک غلام محمد نامی آدمی کا تھا، جس کے پہلے سے ناصر خان کے ساتھ کوئی دوستانہ تعلقات تھے، کیونکہ انہوں نے اکٹھے کوئی ٹریک کیا ہوا تھا۔ تو وہ ایک آدھ دن ہم نے اسکردو میں گزارا، وہاں پہ وہ خرید و فروخت کی، اور پھر ہم نے 3 جیپیں کرائے پہ لیں اور سارے سامان کے ساتھ، لمبی ایکسپیڈیشن تھی جی، 20 پورٹر تھے ہمارے ساتھ۔ یہ زندگی کی میری پہلی ایکسپیڈیشن تھی۔ پہلے زندگی میں تو جوانی میں سولو ہی کرتا رہا تھا، خود ہی سارا کچھ اٹھا کے جایا کرتا تھا۔ بہرحال وہ ہم وہاں سے اسکردو سے چل پڑے، اور نقشہ میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں، جو کہ اسکردو، نیچے آپ جو نیلا دائرہ ہے وہ اسکردو کا دیکھ رہے ہیں، وہ جو لال لکیر ہے جو کہ نارتھ بائی نارتھ ویسٹ کو جا رہی ہے، وہ شگر وادی کے اندر سے گزر رہی ہے، اور ایک جگہ وہ دائیں ہاتھ کو یعنی ایسٹ کی طرف مڑ جاتی ہے۔ تو وہ جو اوپر دوسرا دائرہ ہے نیلا، وہ اسکولے ہے، جہاں ہم نے اس دن پہنچنا تھا۔ پہلے زمانے میں تو یہ سڑک پوری اسکولے تک نہیں پہنچتی تھی، اور لوگ داسو سے پیدل چلنا شروع ہوتے، تو اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ آپ اسکردو سے ہی پیدل جایا کرتے تھے۔ لیکن اب بہرحال شگر وادی میں خاصی حد تک آگے سڑک پکی ہے، اس کے بعد کچی ہے۔ جیسے ہی یہ ندی کے ساتھ ہم مشرق کی طرف مڑتے ہیں، جو پہلی ذرا بڑی سی آبادی آتی ہے، اس کا نام ہے داسو۔ وہ بڑی دلچسپ جگہ ہے۔ 1989 کے اندر، 1989 میں یہاں پہ ایک سولو ٹریک کرنے جا رہا تھا، تو وہ جیپ سے انہوں نے اتار لیا۔ وہاں پہ لیویز والے تھے یا پولیس تھی، مجھے اب یہ نہیں یاد، لیکن انہوں نے ہمیں اتار لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب سارا یہ رجسٹر میں اپنا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ دو۔ تو وہ میں نے لکھ دیا، اور میں نے ایسے ہی وہ اس کے صفحے پلٹا کے ادھر ادھر دیکھے، بہت سے یورپین غیر ملکی لوگوں کے نام تھے۔ تو اس میں ایک نام جو میری نظر کے آگے فوراً رک گیا، کہ وہ تھا مکی ماؤس۔ مکی ماؤس وہ ڈزنی کا کیریکٹر ہے، بچے بھی جانتے ہیں، میری عمر کے بابے بھی جانتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر کس نے نہیں دیکھا، یا کامکس کس نے نہیں پڑھے۔ تو مکی ماؤس صاحب کا پاسپورٹ نمبر بھی درج تھا۔ اب یہ لوگ جو تھے، یہ رجسٹر کو دیکھتا کوئی نہیں تھا، ایک بار درج ہو جاتا تھا نا تو وہ بس ہو گیا۔ تو خیر وہ انہوں نے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے۔ خیر اس دن تو میں نے کچھ نہ کیا 89 میں۔ اب جب ہم 2006 میں پہنچے تو وہ فوج کے حوالے ہو چکا ہوا ہے چیک پوسٹ جو ہے،
اور وہاں پہ وہی انہوں نے ہمارے سے نام نمبر آئی ڈی کارڈ وغیرہ کہ فارنر کون ہے، تو وہ ڈاکٹر نعیم اوان ذرا تھوڑا سا جاپانی ٹائپ لگتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے اس کی تصویر سے دیکھ لیا، تو میں نے کہا یار وہ مجھے شک ہے کہ وہ فارنر ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، وہ جو فوجی تھے۔ خیر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان یہ آپ کیوں کراتے ہیں؟ کہتا ہے کہ جی یہاں سے جو بھی جائے گا اسے یہیں سے واپس آنا ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، یہاں سے تو بہت سارے لوگ بیفو گلیشیئر پہ جاتے ہیں، پھر ہسپر پاس پار کرتے ہیں اور ہنزا یا نگر نکل جاتے ہیں، اور جو بڑے دلیر ٹریکرز ہیں وہ لک پہ لا بھی کراس کرتے ہیں اور برالدو گلیشیئر سے ہو کے شمشال کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں وہ بتا کے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر کوئی نہ بتا کے جائے پھر؟ کہتا ہے پھر ہیلی کاپٹر اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی خیر بات نہ ہوئی کہ ہیلی کاپٹر ڈھونڈنے جاتا ہے۔ تو دل میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنے ہیلی کاپٹر جو ہیں اوپر اڑ رہے ہیں لوگوں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ کتنے ہی لوگ نہیں بتا کے جاتے ہوں گے۔ اچھا وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میں نے فوجی سپاہی سے پوچھا، میں نے کہا یہ قیدی ہے، انڈیا کا قیدی پکڑ کے لائے ہو؟ کیونکہ یہی رستہ آگے اگر آپ چلے جائیں تو وہ جو گلیشیئرز کا ناٹ ہے کنکارڈیا کے اوپر K2 کے نیچے، وہاں سے آپ جو اپنا سیاچن گلیشیئر ہے اس کے اوپر والے حصے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو فوج ہماری یہیں سے آنا جانا کرتی ہے اپنا۔ تو میں نے کہا یہ قیدی ہے؟ کہتا نہیں یہ ہمارے اپنے کیپٹن صاحب ہیں، تو وہاں سے سیاچن سے واپس آ رہے ہیں۔ تو میں نے کیپٹن کا تھوڑا سا انٹرویو لیا، میں نے کہا بیٹا وہ کوئی کیا کرتے تھے تم ادھر؟ کہتا ہے بس ریڈیو سنا کرتا تھا۔ اچھا، اور بڑی مردگی کے ساتھ بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے بیچارہ پراٹھا توڑ توڑ کے کھا رہا تھا، اور چائے کی پیالی ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ریڈیو سنتے تھے بس صرف؟ کہ ہاں ریڈیو بس۔ میں نے کہا کوئی کتابیں لے جاتے یار، کوئی علم و فضل کی بات ہو جاتی، کچھ بڑھوتی ہوتی ذہن کی۔ تو ظاہر ہوا کہ کتاب پڑھنے کا تو شوق ہی کوئی نہیں ہے، بس ریڈیو سنا کرتے تھے۔ 3 مہینے کاٹ کے آ رہے تھے اور بس شکر کر رہے تھے کہ اب واپس شاید نہ جانا ہو۔ خیر ہم یہاں سے آگے چلے، ایڈونچر کچھ اس قسم کا تھا کہ ہمارا جیپ ڈرائیور ذرا زیادہ ہی کوئی ایڈونچرس تھا۔ تو ایک جگہ آپ یہ دیکھ لیجئے تصویر میں کہ دائیں ہاتھ سے ایک پہاڑی ندی گر رہی تھی سڑک کے اوپر، اور اس نے جو سڑک پہ جو پتھر رکھ کے لیول کیے ہوئے تھے وہ کچھ بہا دیے تھے۔ تو یہ نوجوان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس میں گھسا دی، اور یہ جیپ جس طرح سے پھنسی ہوئی ہے، یہ ایک معجزہ تھا کہ یہ الٹ کے سیدھی نیچے برالدو ندی کے اندر کیوں نہیں گئی۔ یہ وہ برالدو ندی ہے جو کہ بلتورو گلیشیئر سے نکل کے آتی ہے K2 کی طرف سے۔ اچھا بہرحال، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ہم یہاں سے نکلے کیسے۔ تو آگے سفر ہمارا چلا، ہم تھنگل ایک گاؤں آتا ہے وہاں کے قریب ہم پہنچے، تو پتہ چلا کہ جناب ایک لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے پہاڑ سے بجری کا ایک پورا ڈھیر آ کے وہ جو رستہ تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، جیپ اب نہیں جا سکتی تھی۔ خیر وہ کیا کرتے، سارا سامان اتارا، سب لوگ اترے اور پھر ہم لوگ پیدل چل پڑے۔ اچھا میں حیران ہوں کہ وہ بجری گری کیوں، کیونکہ کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہ جو ڈھلان تھی وہ اس قدر خشک تھی کہ وہاں سے کوئی پتھر کو ڈھیلا ہو کے گرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بہرحال وہ تھا وہاں پہ، یہ کام ہوا تھا۔ اسکولی جب ہم پہنچے، جیپ پہ ہوتے تو شاید کوئی 1 آدھ گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، کیونکہ یہ 8 کلومیٹر کا سفر تھا تھنگل سے اسکولے کا، تو کوئی ہمیں لگے کوئی 1.5 گھنٹہ لگا تھا شاید، یا 2 گھنٹے لگے ہوں گے۔ اسکولے پہنچے تو شام کا وقت تھا، 6 بج رہے تھے تقریباً، اور ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو ہم سیدھے، اس زمانے میں ایک ہی ہوٹل تھا، وہ ایک صاحب ہوتے تھے حاجی مہدی، ان کا، تو وہ ہم لوگ سیدھے اس طرف کو گئے کہ جہاں پہ وہ ہوٹل تھا، اور وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا، میں نے پوچھا کہ جناب وہ حاجی مہدی کا کوئی بیٹا ہے؟ کہنے لگے ہاں حسین ہے، اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ذرا بلا لیجئے، میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا اب دیکھیے 1990 کے اندر میں نے ایک ٹریک کیا تھا
تو اس میں اسکولے پہنچا تھا، اس راستے سے نہیں جس سے اب ہم آئے تھے، بلکہ میں نے ندی کے پار ایک گاؤں ہے تیستے، اس کے پیچھے ایک بہت اونچی پاس ہے سکورا لا، جو کہ کچھ 4800 میٹر یا 16,600 فٹ کے برابر ہے، وہ پار کر کے میں اس طرف آیا تھا۔ وہ داستان ابھی آپ کو تھوڑی سی آگے سناتا ہوں کیونکہ وہ ذرا مزاحیہ ہے۔ تو میں نے حاجی مہدی کے یہاں جب ہم پہنچے تو ان کے پاس ایک دکان تھی جس میں آپ کو وہ سامان مل جاتا تھا جو کہ آپ یورپ میں ماؤنٹینئرنگ کی دکانوں سے خرید سکتے تھے، اور وہ یوں کہ حاجی مہدی جو تھے یہ پرانے زمانے سے کہیں 60s سے پورٹر کے طور پہ افرنگیوں کے ساتھ، غیر ملکیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور جو سامان بچ جاتا تھا اس سے حاجی مہدی نے یہ دکان بنائی ہوئی تھی۔ تو ہم نے 1990 میں حاجی مہدی سے کچھ سامان خریدا اور میں نے ایک تصویر کھینچی۔ اس دفعہ جب میں آیا تو میں وہ تصویر فریم کرا کے لایا ہوا تھا کہ میں حاجی مہدی کو دوں گا۔ یہ مجھے اسکردو پہنچ کے پتہ چلا کہ جی حاجی مہدی تو 2-4 سال پہلے گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بہرحال تو ان کی کوئی اولاد ہوگی، اس کو دے دیں گے۔ تو حسین آیا، اب رات کا اندھیرا پڑ چکا ہے، اس نے چشمے کالے لگائے ہوئے ہیں اور گرم اس کی شکل، بالکل غضبناک قسم کی شکل۔ تو وہ آ کے بیٹھا، الیک سلیک ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ میں حاجی مہدی کو ملا تھا آپ کے ابا کو یہ اتنے سال، 16 سال پہلے، تو ایک تصویر کھینچی تھی تو میں تو لایا تھا کہ ان کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ تو گزر گئے ہیں، تو یہ اب آپ لیجئے۔ اس نے ایسے کر کے وہ تصویر دیکھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ پھر اس نے وہ پلٹائی اور وہ جو 3 لوگ اور اس کے ساتھ آئے تھے وہ ایسے کر کے پین کر دی کہ وہ بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے البتہ کوئی اپریشیٹیو قسم کی آوازیں نکالی۔ میں نے کہا کہ بھائی حسین، وہ یہ جو تصویر ہے، میں آپ کی اس تصویر کے ساتھ ایک تصویر کھینچنا چاہتا ہوں۔ تو اب تو رات پڑ گئی ہے، صبح ہم نے 6 بجے نکل جانا ہے، تو اگر آپ کو برا نہ لگے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 5:45 تشریف لے آئیں، میں آپ کی ایک تصویر کھینچ لوں، میری اپنی کتاب میں ڈال دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور تصویر اس نے وہ اٹھا کے تاکچے میں رکھ دی۔ اچھا، میرے سے راہ نہ گیا، میں نے کہا بھائی یہ اینک اتار کے بھی دیکھو نا اپنے ابا کی تصویر کو۔ رکھنے سے پہلے میں نے اسے یہ بات کہی، تو کہتا ہے کہ نہیں، میری ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے۔ اوہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، کیا پیدائشی تھا کہ نہیں؟ میں گھر پہ کام کر رہا تھا، وہ بجلی کا آرا چل رہا تھا، لکڑی کاٹ رہے تھے، ایک لکڑی کی چپر اڑ کے آنکھ میں پڑی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی سیفٹی گیجٹس ضرور ہونے چاہیے، آنکھ پہ لگانا چاہیے وغیرہ، وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو وہ آنکھ ضائع ہوگی، جب تک یہ اسکردو پہنچا بیچارہ اگلے دن تو آنکھ ختم ہو چکی تھی، تو اس لیے وہ کالا چشمہ لگا کے رکھتا تھا۔ خیر، وہ صبح ہوئی، ہم لوگ تیار ہو گئے، ناشتہ واشتہ ہو گیا، سب اب پیدل چلنے کو تیار ہیں، سامان اپنا اپنا اٹھا لیا۔ تو میں حسین کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے کہا جی آپ لوگ چلیں، حسین کو میں تھوڑی دیر تو اور دیکھوں۔ میں نے کچھ 6:15 تک دیکھا، وہ نہ آیا تو میں بھی چلا گیا۔ لیکن یہ میں تصویر جو آپ کو اب دکھا رہا ہوں، یہ تصویر واپسی پہ، چونکہ اسی راستے سے ہم واپس آئے تھے، تو یہ تصویر میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو اس دن آ کے پھر میں نے جب پوچھا کہ حسین کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو اسکردو گیا ہوا ہے، اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے کہا یار اسی کو بلاؤ۔ اس کو میں نے بٹھایا، میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ کہتا ہے ابا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہاں بیٹھو، ان کی تصویر یوں پکڑو تو میں تمہاری تصویر کھینچتا ہوں۔ اور یہ اب میری کتاب دی ایپریکاٹ روڈ ٹو یارکند میں یہ تصویر ہے۔ یہاں سے جب ہم آگے نکلے تو اب تو گھنٹے ونٹے نہیں یاد رہتے، اس وقت آپ مگن ہوتے ہیں کہ کتنی دیر میں آپ پہنچے۔ ایک جگہ 2 ندیاں آ کے مل رہی تھیں، یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ وائی کا نشان بن رہا ہے، اور جو بائیں ہاتھ پہ ندی ہے یہ بیفو گلیشیئر سے نکل کے آ رہی ہے۔ جو سیدھے ہاتھ پہ ندی ہے وہ آ رہی ہے جو کہ K2 سے بلتورو گلیشیئر نکلتا ہے، اور اس میں سے نکلنے والی ندی کو برالدو کہتے ہیں۔ یہ برالدو
ندی ہے اور یہاں آ کے یہ دونوں مل جاتی ہیں اور پھر دونوں برالدو ہی کہلاتی ہیں، حتیٰ کہ شگر میں جا کے پھر شگر ندی کہلانا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسکردو میں یہ انڈس سندھو میں جا کے گر جاتی ہیں۔ تو ایک تو بیافو اب بہت پیچھے چلا گیا، پگھل گیا، بہت پیچھے چلا گیا، اسکولے سے میرا خیال ہے کوئی 12-13 کلومیٹر اوپر ہے۔ یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ لی گئی ہے جب کہ بیافو اور برالدو ندی کے ملاپ کے بعد ہم پار ہو گئے تھے پرلی طرف سے جا کے واپس پیچھے دیکھتے ہوئے۔ اس تصویر میں آپ کو جو درمیان میں ایک سبز رنگ کا دھبا دکھ رہا ہے وہ تیستے گاؤں ہے۔ تیستے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 1990 کی میں اپنی ایکسپیڈیشن میں یہاں آیا تھا جب میں نے سکورا لا کراس کی تھی۔ اس ایکسپیڈیشن میں میرے ساتھ دو بہت ہی دلچسپ شمشالی تھے، ایک کا نام عزیز اللہ بیگ اور ایک اس کا نوجوان سا کوئی رشتہ دار تھا، وہ کوئی 22-23 سال کا۔ عزیز اللہ بالکل میری عمر کا تھا اور ایک ہمارے ساتھ سڑیل صاحب حسینی کا ایک آدمی تھا، غلام داور۔ تو عزیز اللہ نے مجھے کہا کہ دیکھو میں کرنل بن جانا ہے، اب میں آگے جا کے نمبردار سے کہوں گا کہ بھائی کرنل صاحب آ رہے ہیں سروے والے اور گاؤں میں اسکول اور ہسپتال کا سروے کرنا ہے انہوں نے، تو تم لوگ ذرا بتا دو، بندے بن جاؤ ذرا صحیح کر کے اور ان کی ذرا آؤ بھگت کرنا۔ تو ہمیں اس نے کہا کہ ذرا تم لوگ رک کے آنا ٹھہر کے، تو ہم کو 10 منٹ پیچھے آئے تو چائے تیار تھی بڑی شاندار قسم کی، ساتھ ابلے ہوئے انڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو وہ کہہ کہ جی ہسپتال فلاں جگہ، میں کہوں یار میں نے عزیز اللہ سے پہلے بھی کہا کہ بھائی جان جھوٹ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، بری بات ہے، سادہ لوگ ہیں ہم انہیں ایسے بیوقوف بنائیں گے۔ کہتا ہے وہ سستا سامان، اس سے آٹا خریدنا ہے 20 کلو، سستا نہیں دیں گے ورنہ۔ اور انہوں نے بہرحال آٹا ہمیں خاصا سستا دیا 20 کلو۔ اس کے بعد وہ جب ہم چلے دریا پار کرنا تھا تو کہنے لگے کہ جی یہ جو ہے نا اسکول یہاں بن جائے گا۔ میں چپ ہوں، عزیز اللہ کہ ہاں بالکل اسکول یہاں بنے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور ہسپتال بتاؤ کہاں بننا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی ہسپتال ذرا تھوڑا گھروں کے پاس بن جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جگہ ذرا وہاں وہ جو کھیت سے ہم گزر کے آئے ہیں وہاں ہسپتال بنے گا۔ وہ بیچارے پتہ نہیں کتنا عرصہ کرنل صاحب کے ہسپتال اور اسکول کا انتظار کرتے رہے ہوں گے۔ بہرحال عزیز اللہ بیگ کمال آدمی ہے، میں بعد میں 2-3 دفعہ ملا ہوں عزیز اللہ بیگ کو۔ تو یہاں سے جو پار کر کے اسکولے جانے والا مرحلہ تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ یا تو ایک پل تھا جسے وہ پل کہتے تھے، وہ یہ ولو کی ٹہنیوں کو مروڑ کے رسی بنائی ہوئی تھی، وہ رسی سے ایک وی شیپڈ انہوں نے ایک سٹرکچر ہی آپ کہہ لیں اسے، وہ بنایا ہوا تھا، اوپر سے نیچے وہ ٹرانسورس رسیاں بھی جوڑ کے تاکہ وہ نچلی والی بالکل ہی نہ لٹک جائے، اور وہ جب آپ درمیان میں پہنچتے تھے تو وہ لٹک بھی جاتی تھی اور آپ بڑے مشکل سے وہ دونوں ہاتھوں سے اس رسیوں کو، سائیڈ والی رسیوں کو پکڑا ہوتا تھا، اور وہ اتنی موٹی تھیں کہ اگر آپ نیچے سے سلپ ہو جائیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے، آپ نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو ادھر تو گھگی بند گئی۔ پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک اور بھی طریقہ ہے، آپ گراڑی پہ بیٹھ جائیں۔ وہ گراڑی اسے کہہ رہے تھے، وہ ایک پلی، ایک تار آر پار ہوئی ہے ندی کے، اس کے اوپر ایک پلی کے ساتھ ایک نیچے ڈبہ ٹانگا ہوا ہے، ڈبے میں آپ کو بٹھا دیتے ہیں اور ادھر سے کوئی رسی کھینچتا ہے تو آپ پار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو خیر وہ ڈبے سے پار کیا۔ تو پتہ نہیں بعد میں کبھی اسکول بنا تیستے میں یا ہسپتال بنا۔ اسکول البتہ ضرور بنا تھا، ایک امریکن نے بنایا تھا، گریگ مارٹنسن اس کا نام تھا، اور اس نے بنایا تھا۔ بعد میں خیر مارٹنسن کے خلاف بڑی باتیں بھی ہوئیں کہ پیسہ ویسہ کھا لیا، مجھے اس کے اوپر پورا نہیں پتہ۔ سکینڈل ایک البتہ ضرور بنا تھا امریکہ میں، امریکہ کا رہنے والا تھا وہ آدمی۔ میں یہاں سے ہم آگے بڑھے تو ایک جنگل چھوٹا سا، ولو کے درخت ہیں بے شمار، وہاں پہ پہنچتے ہیں آپ، تو اس کا نام ہے کوروفون۔ ایک زمانے میں تو کوروفون بالکل ہی ویران پڑا ہوا تھا، اب وہاں پہ ایک ہیلی پیڈ بن چکا ہے، کیونکہ سیاچن کی جنگ لگی ہوئی ہے، ایک ہیلی پیڈ ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ کوئی ہیلی پیڈ ہی نہ لایا جاوے، جو بڑا سا ایچ لکھا ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ وہاں پہ کچھ فوجی ہیں، ایک ان کی بیرکس ہے چھوٹی سی 3-4 کمروں کی، اور یہ جو گدھا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ ان میں سے ایک گدھا ہے جو کہ یہاں پہ بھرمار ہوتی ہے، کیونکہ جب جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور سیاچن کا ایکشن
نئے سرے سے بھڑکتا ہے تو یہاں سے کافی سامان لے جانا پڑتا ہے اوپر. یہ گجروں کے کھوتے اور کھچر جو ہیں نا ان کو کرائے پہ لے لیا جاتا ہے اور وہ یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو سپاہی وہاں پہ تھے انہوں نے بتایا کہ جی اگر آپ صحیح وقت پہ آئیں تو یہاں تو سینکڑوں کے حساب سے کھوتے اور کھچر ہوتے ہیں. اور ان کا گوبر زمین پہ دیکھ کے پتہ لگ رہا تھا کہ واقعی یہاں سے بہت ٹریفک گزرتی ہے، جس کی وجہ سے مکھیاں بہت تھیں کوروفون پہ. ایک تصویر میں آپ کو اور دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو پرندہ ہے اسے کوکو ہاک کہتے ہیں. یہ پرندہ کوروفون کی ہائٹ ہے 3150 میٹر، اسکولے سے کوئی 150 میٹر زیادہ اونچا ہے. یہ کوکو ہاک 3150 میٹر کی ہائٹ کا پرندہ نہیں ہے، یہ ذرا نیچے کے علاقوں میں رہتا ہے. اسکردو تک پہنچ جاتا تھا، بلکہ اس سے نیچے میں نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں. دمبوداس ایک گاؤں آتا ہے اسکردو سے کافی نیچے دریائے سندھو کے اوپر ہی، وہاں پہ میں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں. اب یہ پرندہ 3150 میٹر کی ہائٹ پہ جو آپ پہنچ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ واقعی ہو رہی ہے. بہرحال یہاں سے ہم آگے نکلے. یہ پنما گلیشیئر پہ ہم نے جانا تھا اور یہ اب ہم پنما میں داخل ہو چکے ہیں. اور ہم نے کوئی میرا خیال ہے 6 گھنٹے کا ٹریک کیا ہوگا اس دن. 12 بجے کے قریب ہم ایک جگہ پہنچ گئے. وہاں پہ گلاب کے جنگلی گلاب کے بے شمار پودے تھے، پھول تھے، اور زمین پہ پڑی ہوئی خشک لکڑی بھی بہت تھی. تو چشمہ بڑا خوبصورت تھا جس میں سے خوب مزے کا ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا. تو وہاں پہ ہم نے کیمپ کیا. میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، وہی پھر گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہوئے، کہ یہ آپ دیکھیے پنما گلیشیئر کا یہ ٹو ہے آپ کو نظر آ رہا، اور جو وہ چٹانیں آپ کو کچھ دکھ رہی ہیں، اور پیچھے اگر آپ غور کریں تو برف ہے. اگر آپ جو پرلے کنارے کے اوپر جو دیوار ہے پہاڑ کی اس کے اوپر غور کریں تو ایک لیئر ہے جو کہ منجا ہوا ہے، سفید سا ہو گیا ہے، اور اوپر کے پہاڑ کا رنگ فرق ہے. یہ جو منجا ہوا لیئر ہے یہ تقریباً 150-200 میٹر اونچا ہے، یعنی 600-700 فٹ. یہ وہ ہائٹ تھی جب کہ کسی زمانے میں گلیشیئر ادھر سے گزرتا تھا، اور وہ جب رگڑ پڑتی تھی برف کی چٹانوں پہ تو وہ چٹان منج جاتی تھی. یہ دونوں سائڈوں پہ ہے اسی طرح سے. اور یہ منجی ہوئی چٹان اب آپ دیکھیے کہ وہ 150-200 میٹر نیچے آ چکا ہے گلیشیئر کی سطح جو ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہی پھر گلوبل وارمنگ والی بات. اور وہی میں یاد کراتا چلوں کہ جو کہتے تھے کہ جی گلیشیئر پہ سفر کرنا مشکل ہو گیا 19ویں صدی میں، انگریزوں کو جو بتاتے تھے بلتی لوگ کہ برف زیادہ ہو گئی ہے. وہ برف زیادہ نہیں ہو گئی تھی. ایرک شپٹن نے پہلی بار 1937 میں یہ تعین کیا. اس نے کہا کہ جی برف زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئر پہ مشکل نہیں ہوتی، برف کم ہونے کی وجہ سے جب گلیشیئر ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. اور میں نے بھی ذکر کیا کہ جی 1990 میں جب میں بیفو پہ گیا ہوں تو وہ تو حالات یہ تھے کہ آپ جیبوں میں ہاتھ ڈال کے سیٹی بجاتے ہوئے جاتے تھے. کہیں رسہ باندھنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رسہ باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. تو خیر وہ ہم ایونچولی ایک جگہ پہ تیسرے دن ہم پہنچے جس کا نام تھا ڈونگ لونگما، یعنی دھنسی ہوئی وادی. اور اس دن تھا 14 اگست یعنی یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے. تو ناصر خان نے کہا ٹیم لیڈر کی حیثیت سے کہ بھائی وہ جو ہے نا یہ جو ہمارے پورٹر ہیں 20، ان کے لیے آج ایک بونس ہوگا. کوئی آدمی پیچھے جائے جو کہ کوئی ادھر سمر پیسچر ہے جہاں پہ گرمیوں میں وہ بھیڑ بکری اپنے لے آتے ہیں، وہاں سے 1-2 بھیڑیں خرید کے لائے. تو یہ پورٹر تو بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا مزہ آ گیا، آج صحیح کا انڈیپینڈنس ڈے منایا جائے گا. لیکن ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ہماری ٹیم میں ایک تھا علی.
وہ آیا اور ایک کچھ بات اس نے کہیں کی اور پھر یہ جیسے ایک سراسیمگی سی پھیل گئی کہ او جناب علی نے تو یہاں کوئی یہ ہمالین آئی بیکس مار کے رکھے ہوئے ہیں گلیشیئر میں تھوڑے عرصے پہلے. وہ علی کو بلایا گیا تو کہتا ہاں میں ابھی 2-3 مہینے پہلے آیا تھا, میں نے کچھ مارے تھے جانور, تو میں انہیں یہیں پہ ڈیپ فریز میں گلیشیئر میں چھپا کے چلا گیا ہوں, تو اگر کہیں تو میں لے آتا ہوں آپ لوگوں. ناصر خان گوشت خور بچہ تھا, وہ تو جناب خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع ہو گیا. وہ کہتا یار کمال ہو گیا, انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم ہمالین مارخور کھائیں گے اور وہ بھی ڈونگ لنگما کے کیمپ گراؤنڈ میں, یہ تو بہت ہی مزہ آ گیا بھائی, جا لے کے آ. تو علی کو بھیجا گیا. ناصر خان کہنے لگا کہ یہ جو علی ہے نا, اس کی آنکھوں میں مجھے وہ چیز دکھ رہی ہے جو کہ شکاری کی ہوتی ہے, اور یہ اپنی بندوق بھی لایا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بندوق لایا ہوا ہے, علی کو ناصر کو پتا تھا. ناصر نے کہا کہ اوپر چل کے جہاں پہ زیادہ جانور نظر آئیں گے اسے کہیں گے ایک آدھا وہاں پہ بھی مار کے ہمیں کھلائے تازہ. تو یہ آپ علی کی تصویر دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں وہ چیز نظر آتی ہے جو ناصر کو نظر آئی تھی یا نہیں. بہرحال کچھ دیر کے بعد علی واپس نمودار ہوا, تو اس نے وہ نیلا ایک بیرل اٹھایا ہوا تھا, وہ جو کہ ماؤنٹینئرنگ ایکسپیڈیشنز اپنا سامان لے کے جاتی ہیں, وہ لا کے اس نے کھولا تو وہ جو بدبو اٹھی ہے گلے ہوئے گوشت کی, سڑے ہوئے گوشت کی, میں تو ویسی ویجیٹیرین دور تھا میرا, میں تو پیچھے ہٹ گیا. وہ جناب ایک گراؤنڈ شیٹ بچھائی گئی, اس کے اوپر اس نے 6 دانے ران اور یہ اپنی دستی کے رکھ دیے. اور اچھا پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا کہ میرے پاس 6 دانے ہیں, تو طے ہو گیا تھا کہ 3000 روپے کا وہ یہ سارا بیچے گا. تو ناصر نے کہا کہ بھئی جو ہم 3 ہیں, یعنی ناصر خود, نعیم اور میں, ہم 1,000 روپیہ دیں. وہ ہم نے پہلے جمع کرا دیا تھا. اچھا یہ بدبو جب اٹھی تو میں تو پیچھے چلا گیا, تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد بلتیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعیم عوان نے کہیں جا کے نا وہ گوشت کا معائنہ کرنا شروع کیا, تو پشتو میں اپنے ناصر عوان سے کہتا ہے کہ سر جی اس میں تو سنڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. تو ناصر نے بھی کہا کہ نہیں یار میں تو نہیں کھا سکتا, میں تو ویسے ہی فارغ تھا. نعیم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بو سونگ کے کہ میں نے نہیں کھانا. اب جب سنڈیوں کی خبر سنی تو ناصر نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا. علی تو نے اوپر جا کے 1-2 ضرور مارنے ہیں, یہ اپنے آئی بیکس اور ہمیں کھلانے ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر بلتی لوگ بڑے جاندار لوگ ہیں, انہوں نے یہ دیکھ لیجیے آپ کہ وہ ندی میں اس کو گوشت کو دھو رہے ہیں, اور ان کے پاس ایک بار اپنے نعیم عوان نے جا کے نا وہ ایک اتنی سی سوٹی ساتھ لے گیا, اور اس سے یوں کر کے وہ بیچ میں سے جو سنڈیاں پڑی ہوئی تھیں وہ سنڈیاں بھی نکال کے ندی میں بہا دیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پکایا اور بڑے مزے لے کے کھایا. اور ناصر خان نے ہمارے لیے ڈونگ لنگما کے خیمہ گاہ پہ دال بنائی. یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے. ناصر ایک بڑا کمال کا شیف ہے, اور وہ داستانیں سناتا تھا, خاص کر کے وہ بقرہ عید کی داستانیں کہ جب بکرا ذبح ہو جاتا ہے تو پھر وہ دل اور کلیجے اور یہ وہ کیسے بناتا ہے اور کیسے کھاتا ہے, اور سارا کام وہ خود کرتا ہے, وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا گوشت کو, ایسا بناتا ہے کہ بس انت ہے. یہاں مجبوری سے ناصر نے بہترین ایک چنے کی دال بنا کر ہمیں کھلائی. تو یہ جو سفر تھا یہاں تک کا, اس کے اندر ابھی تک صرف ایک داستان ہے. اس سے آگے ہم جائیں گے تو ہم تاریخ اور جغرافی کے ریلم میں داخل ہو جائیں گے. تو وہ اس کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا.